السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ لگاتار کئی ہفتوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 8 حقوق ان کے بیان کیے ہیں۔ آج ان کا جو 9واں حق ہمارے اوپر ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں قدر تفصیل کے ساتھ صحابہ کی سیرت کے اس سلسلے میں صحابہ کے حقوق کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت اجاگر ہو۔ صحابہ کرام جو ہمارے لیے پیشواں ہیں، رہبر ہیں، اور جن کی طرح ایمان لانے کا قرآن میں اللہ رب العالمین ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں، ہم ان کے بارے میں جو اصول اور ضابطے ہیں سلف صالحین کے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے، ان تمام اصول اور ضوابط سے ہماری آگاہی اور معرفت ہونی چاہیے۔ یہ تاصیل ہے کہ انسان کے پاس اصول کا علم ہو۔ صحابہ کے فضائل کا اقرار تو سب لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ جو اصول اور قاعدے آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ قاعدے اور یہ ضابطے اصول اگر ہمیں ازبر ہو جائیں یا ہمیں یاد رہیں تو پھر ہمیں صحابہ کے تعلق سے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی صحیح راستے سے بھٹکا نہیں سکتا۔ اس لیے سارے اصول اور ان کے سارے حقوق آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کا جو 9واں حق ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے ان سے جو غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، ان کے متعلق ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، اسے لوگوں میں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ صحابہ انسان تھے، وہ معصوم نہیں تھے گناہوں سے، انسان تھے، ان کے بیوی بچے تھے، ان کے پیچھے بھی شیطان لگا ہوا تھا، اور وہ بھی جیسے ہم اور آپ ہیں انسان ہونے کے ناطے سے وہ بھی انسان تھے، لیکن معصوم نہیں تھے۔ معصوم انبیاء کی ذات ہوتی ہے، انبیاء بھی انسانوں ہی میں سے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے انبیاء کو معصوم رکھا ہے۔ لیکن انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، سہو ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کوئی صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ معصوم تھے تو یہ ان کی شان میں غلو ہے، اور ان کو انبیاء کے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دینا ہے۔ روافض کو آپ دیکھ لیجئے، جو شیعہ ہیں، بہت سارے صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہی ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حسن و حسین کے تعلق سے، یا ان کے جو اپنے ائمہ ہیں، ان کے ہاں 12 امام ہیں، 12 اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سب معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ یہ سب غلو ہے، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، یہ اہل کتاب کی روش ہے، یہود و نصارہ کی روش ہے، اور یہ ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیں منع کیا اسے، غلو کرنے سے، کہ لا تغلو فی الکتاب، کہ تم کتاب کے اندر غلو نہ کرو۔ یا اس طریقے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایاکم الغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، دین میں غلو سے بچو، تم سے پہلے جو ہلاک و برباد ہوئے دین میں غلو کرنے کی وجہ سے۔ تو صحابہ کو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم سمجھنا، کوئی بھی ہو، چاہے وہ صحابہ ہوں یا اس طریقے سے تابعین ہوں یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں یا اولیاء ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی گناہوں سے پاک اور مبرہ نہیں ہے، سب سے غلطی اور بھول ہو سکتی ہے۔ یہ انبیاء کی شان ہے، یہ انبیاء کی عظمت ہے
کہ اللہ رب العالمین ان کو گناہوں سے پاک و صاف رکھا ہے، ان سے غلطی نہیں ہوگی، گناہ نہیں کریں گے انبیاء کرام رضوان علیہم الصلوۃ والسلام، لیکن صحابہ کرام انسان ہونے کے ناطے سے ان سے غلطی اور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے گرچہ ان کو معصوم نہیں کیا لیکن محفوظ ضرور رکھا ان کو۔ محفوظ یہ مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی غلطی ہوگی فوراً توبہ کرتے تھے، وہ انابت کرتے تھے، پشیمانی کرتے تھے، ندامت کرتے تھے وہ، اور اس چیز کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی شان تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، تو لیکن معصوم نہیں تھے وہ۔ تو انسان ہونے کے ناطے سے اگر ان سے غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو ان کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم ان کے متعلق سکوت اختیار کریں، اسے لوگوں میں نہ بیان کریں، اس کا ڈھڈورا نہ پیٹیں کہ دیکھو صحابہ تھے، ایسا تھے، ان سے یہ غلطی ہو گئی، ان سے یہ انہوں نے کر لیا، ایسا کیا ویسا کیا، یہ سب نہیں ہم کو بیان کرنا چاہیے۔ جیسے مان لیجیے ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، اگر ان سے کچھ ہوتا ہے تو کیا ہم آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ایسے ہیں یا اس طریقے سے فلاں لوگ ایسے؟ نہیں بیان کرتے۔ ایسے صحابہ کرام کا اور اونچا مقام و مرتبہ ہے، تو ان سے اگر کوئی غلطی جو ہوئی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اپنی زبان پر تالا لگانا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، سکوت اختیار کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کے اندر بیان کرنا یہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اور کچھ جو ان سے غلطی ہوئی یا بھول ہوئی، یہ ان کی نیکیوں کے سمندر کے سامنے قطرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی جو نیکیاں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو خدمات ہیں دین کے تعلق سے، ان کے سامنے ان سے جو گناہ ہو گیا یا غلطی ہوئی، اس کی حیثیت سمندر کے سامنے قطرے کی ہے۔ قطرے کی کیا حیثیت ہوتی ہے سمندر کے سامنے؟ لہذا ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کو یا ان کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اذا ذکر صحابی فامسکوا، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اور یہ طبرانی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جب میرے صحابہ کا ذکر آئے تو اپنی زبان پر تائے لگا لو، سکوت اختیار کر لو۔ ان سے اگر گناہ ہو گیا ہو، غلطی ہو گئی ہو، تو ان کو لوگوں کے سامنے مت بیان کرو۔ یہ صحابہ ہیں، بڑے افضل لوگ ہیں، انبیاء کے بعد انہی کا مقام ہے، اللہ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا اگر ان سے کچھ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو اپنی زبان پر تائے لگا لو، لوگوں کے سامنے ان کے گناہوں کو نہ بیان کرو۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا ذکر صحابی فامسکوا، خلاص کچھ نہیں کہنا، زبان نہیں کھولنا ہے۔ جب ان کے گناہوں کو یا ان کی غلطیوں کو ہم لوگوں کے سامنے نہیں بیان کر سکتے ہیں تو کیا ان پر ہم الزام تراشی کر سکتے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں ان کے اوپر، جو کچھ نہیں کیا وہ ساری باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو چیز ان سے ہوئی بھی اسے بھی ہمیں نہیں بیان کرنا ہے، تو جو کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہمارے لیے کیسے جائز ہوگا؟ جو صحابہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے منتخب کیا، لہذا ان سے جو غلطی ہو گئی ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ان کا حق ہمارے اوپر۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا من نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو پکڑ کر کے رکھو۔ اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ ہمیشہ بات ہی کرتے رہیں، غیبت کریں، چغل خوری کریں، نہیں، اللہ نے زبان اس لیے دی ہے کہ زبان سے خیر کی باتیں کریں، بھلائی کا حکم دیں، منکر سے لوگوں کو روکیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، لوگوں کو برائیوں سے روکیں، اچھی باتیں کریں زبان سے۔ اسی اللہ رب العالمین ہم کو زبان دیا ہے۔ وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہونا چاہیے، یعنی فتنوں کے زمانے میں اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، فتنوں میں مت پڑو، فتنوں میں مت پڑیے، اپنے گھر میں گھر کو لازم پکڑ لو، گھر کے اندر رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں پر رو، گناہ ہو جائے توبہ کر لو، رو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یہ صحیح ترغیب اور ترہیب میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو زبان کو ہمیں روکنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تعلق سے، کہ ان سے جو بھی غلطی ہو گئی اسے لوگوں کے اندر بیان کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ
اذا رأيت الرجل يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، جب تم کسی کو دیکھو کہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے کسی کو بھی برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے، فاتهمه على الاسلام، تو یہ سمجھو کہ اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ جو کسی صحابی کو برائی کے ساتھ بیان کرتا ہے، نازیبا کلمات کہتا ہے صحابی کے تعلق سے، بری بات کرتا ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس کا اسلامی خطرے میں ہے۔ یہ امام لالکائی نے اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد کے اندر ان کے اس قول کو بیان کیا۔ ایسے ان کا ایک اور قول ہے جسے صالب المسلول میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ لا یجوز لأحد، کسی کے لیے جائز نہیں ہے ان یذکر شیئا من مساویہم، کہ وہ صحابہ کی غلطیوں میں سے کچھ بھی بیان کرے، نہیں جائز ہے کسی کے لیے۔ ولا یتن علی احد منہم بعیب ولا نقص، اور نہ ہی کسی بھی صحابی کے اوپر عیب لگانا، ان کی تنقیص اور کوتاہی، ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ جائز نہیں ہے کسی بھی صحابی کے تعلق سے۔ یہ نہیں کہا تمام صحابہ، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی ایسا کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جن کی صحبت ثابت ہو گئی ہے کہ وہ صحابی ہیں، ایسے شخص کے بارے میں ہمیں اپنی زبان پر تالا لگانا نہیں، کہنا ان کے بارے میں، ان کی خامیوں کو نہیں بیان کرنا ہے، ان کے بارے میں کوئی عیب نکالنا، نہ ان کی کوئی گستاخی، نہ ان کی شان میں کوئی کوتاہی کرنا ہے۔ فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأدیبہ وعقوبتہ، اگر کسی نے ایسا کیا تو بادشاہ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو ادب سکھائے اور اس کو سزا دے۔ ولیس له ان یعفو عنہ، اور اس بادشاہ کے لیے جائز نہیں کہ اس کو معاف کر دے، نہیں معاف کرے۔ وہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی ہے، بادشاہ کو چاہیے کہ اس پر اس کو ادب سکھائے، اس کو سزا دے۔ ویستتیبہ، اور اسے توبہ کرائے۔ اگر کسی صحابی کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہے، وہ ان پر طعن کرتا ہے، ان کی عیب جوئی کرتا ہے، تو ان سے توبہ کرائے۔ فإن تاب قبل منہ، اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وإن ثبت أعاد عليه العقوبہ، اور اگر وہ ثابت رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، صحابہ کی برائی پر باقی رہتا ہے اور ان کی عیب جوئی کرتا ہے، اعاد علیہ العقوبہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو اور سزا دے، دوبارہ پھر اس کو سزا دے۔ وخلدہ الحبس، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دے، حتی یموت او یراجع، یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اپنے اس بدعقیدگی سے رجوع کر لے، اس سے رجوع کر لے جو بدعقیدگی ہے، بدزبانی ہے صحابہ کے تعلق سے، یا تو مر جائے جیل میں یا تو اس سے رجوع کر لے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے اوپر جو صحابہ کے تعلق سے بدزبانی کرے، بادشاہ کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو ادب سکھائے، اسے توبہ کرائے، اس کو سزا دے، جیل میں ڈال دے اس کو۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے صحابہ کے بارے میں کہنا کوئی بری بات، یا ان کے اوپر کوئی عیب لگانا، تانا زنی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ پر عیب نکالنا اللہ کے رسول پر عیب نکالنا ہے، اور اللہ کے رسول پر عیب نکالنا اللہ رب العالمین پر عیب نکالنا ہے، جس رب نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ اس لیے صحابہ سے نفرت رکھنا یہ نفاق ہے۔ جو منافق ہوگا وہی صحابہ سے نفرت کرے گا، جو مومن ہوگا وہ صحابہ سے کبھی نفرت نہیں کرے گا، کسی بھی صحابی سے، تمام صحابہ سے، ہر ایک سے محبت کرے گا۔ تو یہ صحابہ کا حق ہمارے اوپر کہ ہم ان کے تعلق سے کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی برے الفاظ نہ نکالیں۔ ایسے ہی ان کا ایک اور قول ہے، فرماتے ہیں من تنقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ابغضہ لحدث کان معہ او ذکر مسایہ فهو مبتدع، جس نے بھی کسی بھی صحابی کی تنقیص کی، ان کی شان میں گستاخی کی، یا ان سے بغض رکھا کسی بھی وجہ سے، صحابہ کے درمیان میں جو آپس میں کچھ ہوا اس کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، جیسے صحابہ کے درمیان جنگیں ہوئیں، اس سے پہلے بات آئی کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، انسان تھے وہ، اجتہاد کیا، اجتہاد کی بنا پر یہ چیز ہو گئی ان سے، لہٰذا ایسے صورت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کو برا بھلا کہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کسی بھی بنا پر اگر ان سے بغض رکھتا ہے، او ذکر مسایہ ہو، یا صحابہ کی برائیوں کو، ان کی خامیوں اور غلطیوں کو بیان کرتا ہے انسان ہونے کے ناطے سے، جو ان سے غلطیاں ہو گئیں ان کو اگر وہ بیان کرتا، فهو مبتدع، وہ بدعتی ہے، وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ وہ اگر کوئی ایسا کرتا اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے،
وہ سلف صالحین کی روش اور طریقے پر نہیں جو ایسا کرتا ہے یہ. تو انسان خود اپنا راستہ چن لے، وہ کس راستے پر رہنا چاہتا ہے، سلف صالحین کے راستے پر یا اہل بدعت کے راستے پر. کیونکہ صحابہ کے بارے میں کچھ کہنا یہ اہل بدعت کی روش ہے. یہ خوارج سے لے کر کے آج تک جو بھی اہل بدعت ہے ان کی یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے، وہ صحابہ کو برا کہنا، صحابہ پر تانا زنی کرنا، صحابہ پر عیب جوئی کرنا، چاہے وہ خوارج ہوں چاہے روافظ ہوں یا اس طریقے جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، وہ ہمیشہ سے صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں. تو اہل بدعت ہیں ایسے لوگ جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. امام ابن وعینہ بہت مشہور امام گزرے ہیں اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. امام ابن وعینہ بہت بڑے امام تھے، حدیث کے جرح و تعدیل کے. فرماتے ہیں من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فہو صاحب ہوا. جس نے بھی اللہ کے رسول کے صحابہ میں کچھ بھی کہا، زبان کھولی، وہ صاحب ہوا ہے، خواہش پرست ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنے والا ہے. اگر کوئی صحابی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے والا ہے، وہ قرآن و سنت کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، وہ سلف صالحین کے راستے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے. وہ کس کی پیروی کرنے والا ہے؟ اپنے نفس کی. برا نفس جو اس کو برائی کا حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرنے والا ہے وہ، اگر کوئی صحابی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے. امام ابن وعینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے. اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے یا گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے معاف کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کر رکھی ہیں. ہمارے لیے بھی ہیں وہ ساری چیزیں، تو ساری چیزیں صحابہ کے لیے بھی تھیں. انہیں میں سے توبہ کا دروازہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. توبہ کر لیا، توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا سب کے لیے. صحابہ کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے لیے بند کر دیا تھا، ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا. تو ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ صحابہ سے اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، فوراً توبہ کر لیتے تھے. وہ ہمارے اور آپ کے طریقے سے نہیں تھے، گناہوں پر اصرار کرتے تھے. نہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی تھیں، معمولی غلطیاں، تو بھی اس پر ان کو ندامت ہوتی تھی، پشیمانی ہوتی تھی، اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے اوپر حد نافذ کر دیجئے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے اوپر حد نافذ کر دیجئے. پھر کہا، کئی بار کہا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گئے، وہ بھی نماز پڑھنے چلے گئے. نماز کے بعد پھر آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، کہتے ہیں ہمارے اوپر حد نافذ کیجئے. کہا کیا تم نے ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہمارے ساتھ؟ کہا پڑھی. تو کہا اللہ رب العالمین اس نماز سے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے معاف کر دیا اس کو. چھوٹا گناہ تھا، اتنا بڑا گناہ نہیں تھا کہ اس پر حد تھی، لیکن چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ سمجھتے تھے. ہم بڑے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غالباً انہی کا قول ہے کہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ چھوٹے گناہ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ کسی پہاڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ پہاڑی ابھی ان پر گر جائے گی اور ان کی جان چلی جائے گی. چھوٹا گناہ بھی. اور آج اپنے زمانے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں تو ایسا ان کو سمجھ میں آتا لگتا ہے کہ جیسے ان کے ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہو اور ایک ہاتھ سے اشارہ کر کے مکھی کو بھگا دیا. کچھ نہیں سمجھتے اس کو. جبکہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ چھوٹے گناہ بھی کرتے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہم سے گناہ ہو گیا. اللہ کے رسول کے پاس آتے کہتے تو ہمارے اوپر حد نافذ کر دیجئے. اور اگر بڑا گناہ بھی سرزد ہو گیا، آپ دیکھیے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، غامدیہ کا واقعہ، جن سے زنا سرزد ہو گیا، دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ مجھے پاک کرو، مجھے پاک کرو، مجھے پاک کرو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گئی. ایمان ہی تھا جو ان کو لے کر کے یہاں پر آیا تھا. اللہ کے رسول کے پاس کوئی نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. دنیا کی سزا آخرت کے مقابلے میں ہلکی ہے. آخرت میں بڑی سزا ہے. دنیا کی سزا انسان برداشت کر سکتا ہے، آخرت کی سزا انسان نہیں برداشت کر پائے گا. اتنا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. دوڑتے ہوئے آئے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ سرزد ہو گیا تھا، ان سے زنا ہو گیا تھا. ہمارے نبی سے آئے کہنے لگے، ہمارے نبی ان کو رجم کیا. ایک خاتون تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے گناہ ہو گیا.
حمل ٹھہر گیا ان سے، اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہاں جاؤ پہلے بچہ جن کر کے آؤ، بچہ جن کر کے پھر بھاگتے ہوئے آئیں، بچے کو گود میں اٹھا کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد نافذ کر دیجیے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کہا بچہ بھی دودھ پی رہا، بچے کو دودھ پلاؤ، پہلے دودھ پلا رہی تھی، پھر لے کر کے آئیں، کہا جب بچہ کھانا لگے گا تب لے کر کے آنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بچے کو بھی دودھ پینے کی عمر تھی اور بچپن ہی سے اسے روٹی کا ٹکڑا تھمانا شروع کر دیا کہ تاکہ وہ دودھ چھوڑ دے اور ہمارے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد نافذ کر دیں۔ اتنا خوف تھا اللہ رب العالمین کا، اتنا ڈر تھا، جہنم کا ڈر تھا، اور اس قدر محبت تھی اللہ تعالیٰ سے، دین سے، گناہوں سے اس قدر ان کی یہاں نفرت تھی۔ اس کے بعد لے کر کے آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ہمارے نبی نے پوچھا کہ اس بچے کی کون ذمہ داری اٹھاتا ہے، کیونکہ بچے کا تو قصور نہیں ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کو پالوں گا۔ تو ہمارے نبی نے اس بچے کو ان کے حوالے کیا اور پھر اس خاتون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کر دیا گیا۔ انہی کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 50 لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وہ توبہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی جنت میں جانے کے لیے۔ اتنا ایمان تھا صحابہ کرام کا کہ غلطی ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ تو ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے، گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتا انسان، گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے، فرائض کا انکار اور جو ہے کا چھوڑنا اور واجبات کا چھوڑنا، کتنے سارے گناہ آج ہم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، اسی اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کے دل بہت پاک و صاف تھے صحابہ کرام کے۔ تو توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے، توبہ سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ توبہ جو کر لے اللہ تعالیٰ اس کی برائی کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے توبہ کرنے کی وجہ سے۔ کتنی بڑی عظمت ہے توبہ کی، توبہ کی شان دیکھیں۔ انسان نے توبہ کیا اور اس گناہ کو چھوڑ دیا، اسے ندامت ہو گئی، اس گناہ پر توبہ کر لیا، جو برائی کیا تھا اس برائی کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے توبہ کے جیسے۔ توبہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا اجر کا کام ہے توبہ کرنا، کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ توبہ کی عظمت ہے، اسے توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کا حکم ہے کہ ہم توبہ کریں، توبۃ نصوح کریں، خالص اور سچی توبہ کریں اللہ رب العالمین کے لیے، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں پر ندامت ہو اور یہ عزم ہو کہ گناہ نہیں کریں گے، اس کو سچی توبہ کہا جاتا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا، اگر ان سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، توبہ کر لیا انہوں نے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ توبہ سے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے توبہ۔ توبہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ سے جو گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں سے ہوتے ہیں، پاؤں سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور روزانہ اس کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ نماز کی بھی یہ مثال ہے، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ جیسے 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پر میل کچیل نہیں باقی رہتا، ایسے ہی نماز پڑھنے والا پابندی کے ساتھ 5 نماز اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو انسان وضو کرتا ہے، انسان جو ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، روزے کا زمانہ آنے والا نا بھی، اللہ کے سنے کیا فرمان، صام رمضان ایمان و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جو شب قدر کو جاگتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو انسان حج کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سب نیکیاں ہیں
جن نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اگر ان سے غلطی ہوئی بھی تو ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ تمام نیکیوں کی طرف سب سے زیادہ سباق تھے، سب سے زیادہ سبقت کرنے والے تھے نیکیوں کی طرف. وہ کوئی ایسی نیکی نہیں تھی جو انہوں نے کیا نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تو نیکیاں کرتے تھے وہ، تو نیکیوں کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. تیسری بات یہ کہ اسلام کی طرف سبقت کی وجہ سے، کیونکہ صحابہ ہی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے، تو اسلام کی طرف جو ان کی سبقت ہے، اسلام لانے میں جو انہوں نے پہل دکھائی اور پہلے اسلام کو قبول کیا انہوں نے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کیا. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو بھی کرو اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں، اصحاب بدر کے بارے میں، وہ صحابہ جو غزوہ بدر کے اندر شرکت جنہوں نے کی، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم کرو جو بھی اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ کو معلوم تھا کہ اگر ان سے گناہ بھی ہوگا فوراً توبہ کریں گے، غلطی ہوگی فوراً توبہ کریں گے، نیکیوں پر قائم رہیں گے. یہ اسے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا پروانہ دیا ان کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. جو اہل ایمان اہل توحید ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی سفارش کریں گے. اور صحابہ سب زیادہ اس بات کے مستحق ہیں، ہمارے نبی کے ساتھی ہیں، وہ ہمارے نبی کے وزراء ہیں. تو اور لوگوں کے مقابلے میں صحابہ کرام سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سوال کیا، من اسد الناس بشفاعت کے یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، یا وہ کون خوش نصیب ہے جسے قیامت کے دن آپ کی سفارش حاصل ہوگی، نصیب ہوگی. تو ہمارے نبی نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، تمہیں جو حدیث سے محبت ہے وہ دیکھ کر کے مجھے معلوم تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں کرے گا. پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبہ، جس نے اخلاص دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، ایسے شخص کے لیے میری سفارش حلال ہوگی، میں اس کے ایسے آدمی کے لیے سفارش کروں گا. یعنی جو توحید پر ہوگا، ایمان والا ہوگا، شرک نہ کرنے والا ہوگا، ایسے شخص کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے. اور صحابہ کرام موحدین کے سب سے پہلے سب میں شامل ہیں، مومنین میں سب سے پہلے شامل ہیں، اس لیے اللہ کے رسول کی سفارش سب سے پہلے ان کو حاصل ہوگی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی اذان کا جواب دیتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے پھر میرے اوپر درود پڑھتا ہے، پھر میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ طلب کرتا ہے، میرے لیے اللہ کے صفت ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگتا ہے. اور وسیلہ جنت میں ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے، جنت میں ایک جگہ کا نام وسیلہ ہے. تو ہم اللہ کے رسول کے لیے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نبی کو قیامت کے دن وسیلہ نصیب فرما. وسیلہ جنت میں ایک جگہ کا نام ہے. بہت سارے لوگ نبی کا وسیلہ لیتے ہیں، نبی کے طفیل میں، نبی کے صدقے میں، نبی کے وسیلے سے. یہ کہنا جائز نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دینے والا، اللہ تعالیٰ سننے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، انبیاء کرام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. ہمارے نبی نے کسی نبی کا وسیلہ نہیں لیا، یا کسی صحابی نے کسی نبی کا وسیلہ نہیں لیا، ان کی ذات کا وسیلہ. تو یہ وسیلے سے مانگنا کہ نبی کے صدقے میں، نبی کے طفیل میں، نبی کے وسیلے سے اللہ سے کچھ مانگنا، یہ حرام ہے، ایسا کہنا نہیں جائز ہمارے لیے. حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے. اور وسیلہ پھر آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک جگہ کا نام ہے، بہت اونچا مقام ہے یہ جنت کے اندر، فردوس میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے مانگتا ہے حلت لہ شفاعتی، قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جاتی ہے. تو کیا صحابہ کرام اذان کا جواب نہیں دیتے تھے؟ کیا اذان کے بعد درود شریف نہیں پڑھتے تھے؟ اور اس طریقے سے نمازوں کے اندر درود شریف انسان پڑھتا ہے، نماز جنازہ میں پڑھتا ہے، صبح و شام میں انسان پڑھتا ہے، جمعہ کے دن پڑھتا ہے. تو ایسے شخص کو اللہ کے رسول کی سفارش نصیب ہوتی ہے. تو شفاعت سے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار صحابہ کرام ہیں، کیونکہ ایمان، تقوی، دینداری، طہارت، جہاد اور اس طریقے جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے اونچے مقام پر فائز تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو اس لیے وہ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے.
تو اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہوتی ہے کہ آزمائشوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آزمائشوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک انسان کی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اس کی اعلی اولاد میں ہوتی ہے، ایمان میں ہوتی ہے، دیگر چیزوں میں ہوتی ہے، بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہے، فقر و فاقہ لاحق ہوتا ہے، انسان صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے۔ کسی کی موت ہو گئی، انسان کو بیماری لاحق ہو گئی، فقر و فاقہ ہے، انسان مجبوری میں ہے، پریشانی میں ہے، محتاجگی ہے، وہ صبر کرتا ہے، تو اسی صورت میں اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی بیمار کی یاد کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ لا باس طہور انشاءاللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ بیماری آپ کے گناہوں کو پاک کرنے والی۔ لا باس طہور کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ نے بیماری دی ہے، اللہ ہی بیماری کو دور بھی کرے گا، اور یہ بیماری تمہارے گناہوں کو پاک کرنے والی ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ یہ طہور مانے پاک کرنے والا۔ تو لا باس طہور انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ بیماری تمہارے گناہوں کو پاک کر دے گی۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، بیمار ہوتا ہے انسان، اسے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نیکیوں میں اور درجات کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی بیمار ہوتے تھے، وہ بھی بیمار ہوتے تھے، یا ان کی بھی آزمائشیں ہوتی تھیں، اللہ نے ان کی آزمائش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشد الناس بلاء انبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ انبیاء کی ہوتی ہے، اس کے بعد جو جتنا نیک ہوگا اس کی اتنی آزمائش کی جائے گی۔ اللہ کبھی بھوک دے کر کے، کبھی مال دے کر کے، کبھی جو ہے اور چیزوں کو لے کر کے، پھلوں کی کمی کر کے، امن و امان کو سبوتاز کر کے، بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کی آزمائش کرتا ہے، اولاد کے ذریعے سے، بیوی کے ذریعے سے، مال و منصب کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو آزماتا ہے۔ اگر انسان اس پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، تو یہی چیزیں اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو آزمائشوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کے بعد سب زیادہ افضل صحابہ کرام ہیں، لہٰذا صحابہ کرام کی بھی آزمائش ہوئی، ان کی آزمائش ہوتی تھی، تو آزمائشوں کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ان سے گناہ ہوا بھی، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی بھی، تو یہ سارے اسباب ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ چیزیں سب کے لیے حاصل ہیں، یہ چیزیں سب کے لیے حاصل ہیں۔ آج بھی ان تمام چیزوں کا دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں، یا اس طریقے سے نیکی کرنے کی وجہ سے اور توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے، لہذا صحابہ کرام کے لیے بھی ساری چیزیں تھیں۔ تو اگر ان سے غلطی ہوئی بھی یا ان سے گناہ ہوا بھی، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ تو یہ صحابہ کرام کے بہت بڑا حق ہے ہمارے اوپر کہ صحابہ کرام کے تعلق سے اگر ہمیں کوئی چیز معلوم بھی ہو کہ ان سے یہ چیز ہو گئی، یہ گناہ ان سے ہو گئے، غلطی ہو گئی، تو بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں کو، ان کو گناہوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ ہمیں اس پر خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اس کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی سوال کرتا ہے، کوئی پوچھتا ہے، تو ہم اس کو صحیح جواب دے دیں، اس کو بتا دیں کہ صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کا درجہ ہے، یہ عظمت ہے صحابہ کرام کی، لہٰذا جب ان کے مقام مرتبے کے نہیں ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے ان کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور یہ اہل ایمان کی خوبی ہے کہ وہ جو ان سے سبقت کر چکے ہیں ایمان میں اور ان سے پہلے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف کر دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے ذرا بھی کینہ مت رکھ۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارا رب تو معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے اور رحم دل ہے۔ تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے لغزشوں کو یا انسان ہونے کے ناطے سے ان کی خطاؤں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یہ ہمارے لیے یہ شیوا، یہ اہل ایمان کا یا جو صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا یہ شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ شیوا ان لوگوں کا ہے جو صحابہ اور سلف صالحین کے راستے پر نہیں ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کی لغزشوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔
اور اپنی زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہیے. اور اگر کوئی کچھ کہتا آپ اس کو نصیحت کریں, اس کو سمجھائیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا. جب جنت کا وعدہ کر دیا ہے سب کے لیے, تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو گناہ ہوا یہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ان کو, کیونکہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. جب جنت کا وعدہ کر دیا تو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا, کچھ بھی نقصان ان کو گناہ یہ. اگر نقصان پہنچاتا تو اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ نہیں کرتا. تو یہ ہم ان کو سمجھائیں. اگر کوئی آدمی اس طرح کی بدزبانی کرتا ہے یا صحابہ کرام کے بارے میں ان پر طعن کرتا ہے یا زبان درازی کرتا ہے, تو ان کا 9واں حق ہے جو آج کے درس میں ہم نے پڑھا ہے. 10واں حق تھوڑا سا بڑا ہے یہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بات لمبی ہو جائے گی, اس لیے ہم آنے والے درس میں انشاءاللہ یہ حق آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. اور ایک اور حق باقی رہ جائے گا. 11 حقوق ہم نے لکھے ہیں سمجھ لیجئے, یا 11 حقوق آپ کے سامنے بیان کریں گے. 9 ہو گیا, 2 اور باقی رہ گئے ہیں, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آنے والے درس میں دونوں حق ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں, تاکہ آگے پھر کوئی دوسرا مسئلہ صحابہ کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرح ایمان لانے اور اس طریقے سے ان کے راستے پر چلنے اور ان کے طور طریقے کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.